جنرل قمر جاوید باجوہ والی جو آپ نے بات کی، تو مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ جس دن اگر سیاست دوبارہ سے پنجاب میں شروع ہوئی اور میاں صاحب اس میں ایکٹیو ہوئے تو آپ دیکھیے گا کہ پھر ایک عجیب سا ماحول بنے گا۔ اور یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہارنے والا اپنی ہار کو برداشت نہیں کرتا، جیتنے والا اقتدار کو برداشت نہیں کرتا۔ الیکشن میں تو چلیں لوگ سلیکٹ کریں گے نا، لوگ الیکٹ کریں گے، یہاں تو الیکشن کے بغیر ہی مل رہی ہیں سیٹیں۔ کون سی 5 دہائیاں سیاست میں گزار چکے ہیں آپ، کیا حاصل ہے؟ سیکھا مزہ کیا؟ نہیں آیا مزہ نہیں آیا۔ حلقے کی سیاست میں ایاز صادق صاحب اور آپ کا بڑا کیا نام نہ لیں، ابھی کیوں میرا موڈ خراب کر رہا؟ تحریک انصاف سے آپ نظر آ رہی ہے، نون لیگ پر بھی یہ دور رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی رہا ہے، ہر جماعت پر آتا ہے۔ ابھی آپ کیا مشورہ دیں، کیسے تلخیاں کم ہو سکتی ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی سوچ ہے، انہیں سمجھ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے، اس قسم کے کٹر حالات سے کیسے نکلنا ہے۔ معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں یہ سوچ ہے ہی نہیں۔ نئے صوبوں کی اب دوبارہ بات ہو رہی ہے، نئے صوبے بننے چاہیے، پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں چاہتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، 18th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بڑا پریشر ہے اس کے لیے کہ ریورس کیا جائے۔ اسامہ اگر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی جماعت پاکستان کی بڑی جماعت وہ پراپر بلدیاتی الیکشنز کی طرف جاتی ہے کہ نیچے سے گراس روٹ سے کوئی کونسلر بن سکے، ورنہ ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ میں نے میرے خیال میں شاید بات کی نہیں، ہم لوگ اپنے اختیارات کو شیئر کر ہی نہیں سکتے، ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے، کیونکہ آج کل بڑی بات ہوتی ہے تیفی بٹ گوگی بٹ بالاچ اور یہ سارے قصے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی کوششیں بھی رہیں کہ کس طرح سے معاملہ سلجھایا جائے۔ آپ اس سے کیسے نکلے؟ آپ کی خاندانی دشمنی ہوا کرتی؟ دشمنی رکھنے والے لوگ ہی نہیں تھے جو آپ کے ذہن میں نا، دشمنی وہ قطعی نہیں تھی، ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا۔ جو مین رول جن کا کہتے ہیں نا، وہ ان کا مین رول ہی نہیں تھا۔ رول ان کا تھا جن کو میرے والد صاحب نے پالا پوسا بڑا کیا، انہوں نے ہی یہ بات آگے چلی۔ ارد گرد کے لوگ نہیں ختم ہونے دیتے دشمنی، کیونکہ آپ نے کوشش یہ کی میں تو لاہور کی کئی دشمنیاں ختم کروانے کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شیخ روہیل اصغر صاحب آج میرے مہمان ہیں، ان سے ہم سیاست پر بھی بات کریں گے۔ 5 دہائیاں لگ بھگ ہو گئیں سیاست میں، سیاست کی تاریخ پاکستان میں آج کیا ہے، آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں تاریخ کو دیکھتے ہوئے، پھر زندگی کے کچھ اور پہلو ہیں جن سے ان پر بات کریں گے۔ بڑی دلچسپ شخصیت ہیں اور اپنے کلچر سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس پر ڈٹ جانے والی شخصیت ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آپ کو سیاستدان کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن پہلا سوال میں آپ سے خاندانی دشمنی کے حوالے سے کروں گا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے، کیونکہ آج کل بڑی بات ہوتی ہے تیفی بٹ گوگی بٹ بالاچ اور یہ سارے قصے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی کوششیں بھی رہیں کہ کس طرح سے معاملہ سلجھایا جائے۔ آپ اس سے کیسے نکلے؟ آپ کی خاندانی دشمنی ہوا کرتی تھی، کس طرح اس سب چیز سے نکلے؟ صاحب ایک پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم دشمنی رکھنے والے لوگ ہی نہیں تھے۔ ایک بڑا پرسکون زندگی گزرتی تھی، اور لاہور سے تعلق نہیں ہے، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ تھا، وہاں پہ ایک گاؤں تھا، میرے والد ریلوے میں تھے، میرے دادا ریلوے میں تھے، تو بڑی پرسکون زندگی تھی گاؤں کی۔ میں تب نہیں تھا لیکن میں نے گاؤں دیکھا ضرور ہے، میری دادی تھی اللہ جنت دے وہاں پہ تھی، تو میں جاتا تھا وہاں پہ رہتا تھا۔ میں نے وہ بھی دور دیکھا جب وہاں پہ بجلی نہیں تھی، ٹی وی نہیں تھا، تب بھی میں وہاں پہ جاتا تھا، تو بڑی مزیدار سی پرسکون زندگی گزرتی تھی۔ لاہور میں والد صاحب آئے 1948 میں، اچھا، میری پیدائش ہوئی ہے 1952 میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد کاروبار چونکہ کرتے تھے، کاروبار کے معاملے میں یہاں پہ آئے، نوکری چھوڑ دی، پھر اس کے بعد یہاں پہ کاروبار شروع کیا پیر مکی شریف کے پاس۔ میری پیدائش ہے تقیہ سردار شاہ کی، وہ داتا دربار کے پاس۔ پھر یہاں بھگوان پورہ میں آ گئے، کاروبار شروع کر دیا اور بڑھا لیا کاروبار۔ تو پھر والد صاحب نے پہلا الیکشن جو تھا 1960 کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں گیا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن ایک ایسی برادری تھی جو گجر برادری کہتے ہیں، انہوں نے کھڑا کر دیا الیکشن پہ، جیت گئے۔ پھر ایک اور الیکشن لڑا، پھر جیت گئے، پھر ایم پی اے کا الیکشن آیا، پھر وہ ایم پی اے بن گئے۔ ہاں، ان میں ایک چیز ضرور تھی، وہ کمٹمنٹ کے پکے تھے۔ دوستی ہے تو
دوستی ہے. اور اگر کسی کا ساتھ دیا ہے, چاہے غریب ہے, نچار ہے, جو بھی ہے, پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے. بس اسی کا پھر کیا. اور مزے والی بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جی جو آپ کے ذہن میں ہے نا دشمنی, وہ قطعی نہیں تھی, ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا. جو مین رول جن کا کہتے ہیں نا, ان کا مین رول ہی نہیں تھا. رول ان کا تھا جن کو میرے والد صاحب نے پالا پوسا بڑا کیا, انہوں نے ہی یہ بات آگے چل دی. اگر آپ کبھی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, حالانکہ میں بڑا سخت خلاف تھا اس کے کہ ان لوگوں کو ہمارے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے, پر ہونا تھا, ہوا. پھر اس کے بعد یہ واقعات ہوتے گئے. یہ ایک اور المیہ ہے. میں اور میرا بھائی جیل میں تھے جب میرے والد کا, ہم دونوں بھائی, تینوں بھائی جیل میں تھے جب میرے والد کا واقعہ ہوا, جب ان کو قتل کیا گیا. ہاں جی ہاں. بس اس کے بعد لوگوں نے خود ہی الیکشن لڑا, خدا نے عزت دی, میں نے بن گیا, بھائی میرا ایم پی اے بن گیا. بس اس طرح چلتا رہا. لیکن میں نے جو اپنا سیاسی آغاز کیا وہ میرے والد نے مجھے لوکل گورنمنٹ میں 79 میں کھڑا کیا, پھر 83 میں کھڑا کیا. تو تب بھی بڑا عزت سے جیتے, 85 میں بھی جیت گئے, فرسٹ کلاس ہو گیا. پھر بس وہ چلتا رہا یہ معاملہ. اور آپ نے ایک سوال کیا کیسے ختم کیسے کیا. میرے بچپن کے دوست ہیں, وہ میرے پاس آئے, میری بیوی دے کے آئی ان کو, اور یہ سارا کریڈٹ میری بیوی کو جاتا ہے. انہوں نے انہوں نے کہا یار بات سن, تیرے بچے چھوٹے, تم لوگوں کی یہ ذہنیت نہیں ہے, چھوڑ دو, دفع کرو. سو میرے سے آپ سے پہلے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا. میں نے کہا میرے ذہن میں 2 سوال تھے. ایک سوال یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کلیشن کو پکڑا دوں اور ان کے راستے میں کانٹے اور مشکلیں مصیبتیں ڈال دوں. اور دوسرا میرے نزدیک کویشچن تھا کہ ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑا دوں. وہ جو کتابوں والا آپشن تھا وہ مجھے بڑا پسند آیا, تو میں نے ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑا دیں. وہ دونوں MBA کر گئے بھائی دونوں, ماشاءاللہ. وہ سکون زندگی گزر رہی ہے. نہ میں نے کسی سے قرآن اٹھایا, نہ میں نے کسی سے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی گارنٹی لی. حالانکہ انہوں نے کہا جی وہاں چل کے قرآن اٹھا لیتے. میں کہ جب قرآن تو صرف پڑھنے کے لیے ہے, اگر ہمیں اس کی اگر اہمیت کا اور تقدس کا ذکر ہو تو ہم کبھی بھی نہ کہیں کہ قرآن اٹھا لیتے ہیں. تو 2 جہان کے مالک نے بھیج دیا. اور قرآن پہ بھی میں نے دیکھا لوگ پھر جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, دشمنیاں ہوتی رہتی ہیں. تو میں نے آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی, ہاں جی. اور اس میں آپ کے والد صاحب اور بھائی, جی ان دونوں کا انتقال ہوا نہیں, ان دونوں کا مرڈر ہوا, پھر بھی آپ نے یہ قدم اٹھایا. اب جو دشمنیاں ہوتی ہیں ان میں اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کی خاطر کیا, ہم تو 3 نسلوں تک یہ چلتا ہے. ذہن کی بات ہوتی ہے نا, جبکہ آپ کوششیں کر چکے ہیں, یہ مجھے خود پتا ہے کہ آپ نے کوششیں کی کہ یہ ختم ہو سکے. میں نے ارد گرد کے لوگ نہیں ہونے دیتے. جی ارد گرد کے لوگ نہیں ختم ہونے دیتے دشمنیاں, کیونکہ آپ نے کوشش کی میں لاہور کی کئی دشمنیاں ختم کروانے کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں یہ بہت سارا رول جو ہے نا وہ آپ کی ذہنیت کا ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کس طرح کرنا چاہتے ہیں. اتفاق سے جو 2 آپ نے نام لیا نا, یہ دونوں فیملیز جو ہیں میری بڑی عزت کرتے ہیں, بڑے احترام کرتے ہیں میرا. ٹیپو ٹرکاں والا فیملی ہوتی ہے, دونوں, بٹ فیملی, کیونکہ ٹیپو کے باپ سے میرے والد کا تعلق تھا, بلے سے, بلا ٹرکاں والا جو تھے. میرا بھی ان کے ساتھ سلام دعا ہے. اب مصیبت یہ ہوتی ہے, یہ بات میری ذہن میں رکھنا, جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں نا یا لگ جاتے ہیں, ان کی روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے تو کسی نے کہا پولیس والوں کا بھی یہی چکر ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ختم ہونے دیتے. نہیں, پولیس والے کو آپ میں عقل نہیں ہے, آپ میں کوئی سوچ نہیں ہے, آپ کے سینے میں دل نہیں ہے. کیوں آپ اپنے بچوں کو اس راستے پہ ڈال رہے ہیں؟ چھوڑ دیں. میں نے چھوڑ دیا نا. بڑی بات. آج دیکھ لیں الحمدللہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, نہ میرے پاس کوئی گارڈ ہے, نہ میرے پاس کوئی بندوقیں ہیں, نہ چوکنے, آرام سے. میں تو آپ کے گھر حاضر ہوا تو وہ گیٹ بھی کھلا رہتا ہے ہر وقت, وہ جو آپ کے ڈیرے کا کھلا ہوتا ہے, کوئی چوکیدار بھی وہاں نہیں تھا. ہم آئے اور گاڑی سے میں کہا شیخ صاحب کرنا کیا یار, آپ کی گاڑیوں کے ساتھ میری گاڑی جا کے کھڑی ہو گئی, کوئی پوچھی نا. وہاں میں نے پھر کسی سے پوچھا, کہ جی وہ آج کل تو آپ میرے آفس میں آئے تو عجیب ماحول ملے گا آپ کو, جیسے جوراسک پارک بنا دیا میں نے اپنے آفس کو. ٹھیک ہے. ہاں, تو
میرا دماغ اور طرح کا. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ میری بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں, میرے گاؤں میں جا کے دیکھیں, تو بہت زبردست گاؤں ہے ابھی بھی. ٹھیک. لیکن چونکہ ہمارا وہ سلسلہ نہیں تھا نا, وہ سوچ نہیں تھی. اچھا, لاہور کا کلچر, جس طرح آپ پیدائش لاہور اور سارا کچھ آپ نے لاہور کو دیکھا ڈیولپ ہوتے سب کچھ, یہ بتائیں کہ سیاست میں اب آپ اس طرح ایکٹیو کیوں نہیں نظر آتے جس طرح ایک رہا کہ مسلسل الیکشن لڑتے رہے بالکل لوگوں اپنے, کے ساتھ؟ مجھے پتہ ہے, مجھے اپنی وسعت کا پتہ ہے, مجھے اپنی قابلیت کا پتہ ہے, مجھے اپنے اسکل کا پتہ ہے. تو میں جس حد تک ایکٹیو ہوں, میں اپنے حلقے کی حد تک ایکٹیو ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. جب تک سانس ہے زندہ ہوں کرتا رہوں گا. اور مجھے کام کوئی نہیں آتا نا یار اسامہ, میں کیا کروں. اب میں اس عمر میں کاروبار تو کر نہیں سکتا, مطلب میرا خیال ہے کہ میرے کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ میری سوچ وہی پرانی ہوئے گی. بچوں کی سوچیں جو بہت آگے ہیں, وہ پھر وہ مجھے میرے سامنے تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن ضرور پھر وہ اپنی ماں کو جا کہیں گے یہ ہمیں دخل دینا ہے, کٹو باہر. تو میں ضرور مطلب بےعزتی کروانی یار, میں اس لیے کاروبار کرتا. اصل میں ہمارے یہاں سیاست کیا سمجھا جاتا ہے, جتنا آپ کا تجربہ ہے, قد کاٹ ہے, اور آپ کی شریف خاندان کے ساتھ قربت اور عزیزداری, وزارت سے کم تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس کوئی بڑی وزارت ہو یا کہیں کمیٹی میں کہیں آپ کے پاس اہم رول ہو, آپ خود طبیعت نہیں اب چاہتے. میرے میں ذرا تھوڑا سا ایک, یہ نہیں میں کہتا کہ میں کوئی دنیا سے مختلف ہوں, لیکن میں جو کام کرتا ہوں پھر کمٹمنٹ کے ساتھ کرتا ہوں. فرض کیجیے اگر میں وہ مجھے آپ وزیر بنا دیتے ہیں, تو میں اگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا, میں اگر اس سے لوگوں کو بہتری نہیں لا سکتا, تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس پہ چمٹا رہا ہوں. پھر تو لالچ ہو گیا نا, وہاں سے تنخواہ ملنی ہے, گاڑی مفت کی ملی ہوئی ہے, پیٹرول بھی مل جاتا ہے وزیر صاحب کو, اور پھر سلام سلوم بھی چلتا رہتا ہے. اور مجھے یاد ہے میں تھوڑی دیر کے لیے بن گیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی والا صاحب ہی تھا, بن گیا تھا. تو انہوں نے مجھے گاڑی دے دی بہت بڑی. وہ جناب میں پیٹرول پمپ کے تھک گیا یار, وہ میں کہا بھائی چھوٹی گڈی دے دیو, میرے سے کیوں دشمنی لے رہے ہو یار, وہ میرے ابھی اس محکمے نے پیسے دینے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کو گارڈ شارڈ, میں کہا کیوں, آج کوئی نئی بات آ گئی ہے گارڈ, کل تک تو میں انہیں سڑکوں پہ پیدل پھرتا تھا یار, لوجے سے پیدل کبھی کبھی چلا جاتا تھا ادھر پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے پیدل کبھی آ جاتا لوجیز میں. تو آج کیا ہو گیا, اگر کسی نے مجھے مارنا ہی ہے تو مار لے یار, کیا فرق پڑے گا. پھر اس لیے نہیں آپ بن رہے, باقی وزیروں کو آپ خراب کریں گے, آپ پروٹوکول نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا بھی کام خراب کر ہم سے سوال کرتے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے یار, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, میں سن لیں. سٹاف تھا میرا, ہوتا ہے نا پی ایس پی اے ڈرائیور یہ سب. میں نے ان سے کہا پہلے دن, میں نے کہا اگر تم میں سے کوئی بھی میرے لاج پہ آیا تو وہ سروس میں نہیں رہے گا. تم ہو آفیشیل سٹاف, اور آفیشیل سٹاف ہوتا ہے آپ کا آفس کی حد تک. میرے گھر میں آفیشیل سٹاف کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تک ہی نہیں ہے. اگر مجھے شوق ہے نا تو میں اپنا سٹاف رکھوں. میں نے ان کو منع کر دیا. اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بندہ تھوڑا سا پاگل ہے یار. 5 دہائیاں سیاست میں گزار چکے ہیں آپ, کیا حاصل ہے, سیکھا مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا, بالکل مزہ نہیں آیا. اور یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہارنے والا اپنی ہار کو برداشت نہیں کرتا, جیتنے والا اقتدار کو برداشت نہیں کرتا, اور یہ المیہ ہے بس. ابھی آپ کا ایک انٹرویو کا حصہ وائرل ہوا جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے اقتدار کا. آپ کی زندگی کا نہیں پتا یار اس غازی, آپ کو اپنی زندگی کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں, مجھے اپنی زندگی کو پتہ ہے کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے. ٹھیک, آنکھ چپکتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے, تو یہاں پہ تو سلطنت ختم ہو جاتی ہے پلک جھپتے. تو آپ اقتدار کی بات کر رہے ہیں یار. یہ میں آپ کو ایک اور بات کہ باقی ممالک میں اسی طرح ہی چینج آئے گا, 5 سال بعد الیکشن ہوں گے. ہمارے ہاں اس لیے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کبھی کوئی پرائم منسٹر ہم اس قابل ہی نہیں ہے. دیکھا نا, مجھے اگر اقتدار ملتا ہے تو میرا فوکس ہونا چاہیے اس بندے کی طرف جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, یا جس کے بچوں کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں. آپ سنتے ہو نا کہ بجٹ آ رہا ہے جی, عوامی بجٹ آ رہا ہے. اچھا عوام ہے کتنے پرسنٹ آپ کو پتہ ہے آپ کو؟
جس کی بات کی جاتی ہے 99% تو وہ لوگ تو سر ان کے لیے بجٹ کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دوپہر کو کھانا ملنا ہے یا رات کو کھانا ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو اس کا بجٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے تو کہا تھا فلورا ہاؤس، میں کہ یار یہ کیا آپ لوگوں نے بنایا بھائی عوامی بجٹ؟ عوام کا کیا تعلق ہے اس بجٹ کے ساتھ؟ اور جن کا تعلق ہے آپ شور مچائیں گے، او جی ٹیکس آپ نے بڑھا دیا جی، کم کریں. کبھی آپ نے دیکھا اس ٹیکس والے نے جس نے ٹیکس دینا ہے یا جس نے کلیکٹ کرنا ہے اس نے اپنی جیب سے دیا کبھی؟ وہ آپ سے چارج کرتا ہے. وہ پاگل ہے اپنے پاس سے دے، کیوں دے گا وہ؟ تو پھر بجٹ کس کے لیے ہے؟ جو سارا نظام چلا رہے ہیں ان کے لیے. آپ کیوں یہاں افسران کے لیے، آپ ایسے ایسے سوال کریں گے نا تو پھر وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. کہیں گے یار یہ کتوں آ گیا. تو ابھی جس طرح سے حکومت چل رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں عوام مطمئن نہیں؟ میں تو بات کہہ ہی نہیں رہا، میں تو بالکل نہیں کہہ رہا یہ بات. ہاں آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ ویرک ہیں، آپ کا تجربہ بہت ہے. میں تو صرف سجیشنز دیتا ہوں، میں صرف ایک مشورہ دیتا ہوں، اور لوگ اس مشورے کو تنقید سمجھتے ہیں اور میرے اس مشورے کو منفی سمجھتے ہیں. میں ایسا نہیں کرتا. مجھے اگر ایک چیز پسند نہیں ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں جب جوان بھی تھا اس وقت 85 میں ایم این اے تھا، اسی طرح عوامی بجٹ آ گیا. اچھا. اس عوامی بجٹ میں اس زمانے میں ایک سگریٹ ہوتا تھا K2. جی جی. لیمپ. وہ غریب آدمی کی موت تھی. کہتے ہیں نا تمباکو پئیں گے تو آپ کی موت واقع ہوگی. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے جو غریب آدمی کی موت ہے نا اس کو سستا رہنے دو یار. وہ سستا ترین سگریٹ تھا اس وقت. ٹھیک جناب. اور جو امیر آدمی ہے اس کے سگریٹ کو اور اوپر لے جاؤ کیونکہ وہ پی سکتا ہے، لیکن جو لیمپ پیتا ہے نا وہ مہنگا ہوئے گا. یار اس کی تم کیوں موت مہنگی کر رہے ہو؟ سمجھ نہیں آئی کسی کو، میری باتوں کی سمجھ نہیں آتی. اور جس وقت سمجھ آتی ہے اس وقت آپ کے ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے. آج آپ سنتے ہیں نا لوگوں کو. میرے حلقہ انتخاب میں ایک معصوم بچی کو گناہ کرنے کے بعد اس کو مار دیا گیا. مجھے آگ لگی ہوئی تھی اندر. میں ایسے ہی ہوں، میری اپنی بچیاں ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، میں درد کو سمجھتا ہوں. میں نے وہاں تقریر کی تھی. ایک وزیر نے کہا جی شیخ صاحب جذباتی ہو گئے ہیں. میں کہا میں تجھے بد دعا نہیں دے سکتا، لیکن تیری اگر دل کو جب ہاتھ پڑے گا پھر میں تجھ سے پوچھوں گا، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کیس میں کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اگر بندہ پکڑا جائے یا تو اس کو گولی ماریں آپ یا اس کو چوراہے میں پھانسی دیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرے نہ. کسی سنی نہیں. حلقے کی سیاست میں ایاز صادق صاحب اور آپ کا بڑا کیا نام نہ لیں، کیوں میرا موڈ خراب کرنا. چلو کوئی ایسی بات ہو جائے تو میں ضرور بات کروں آپ کے ساتھ، میں ضرور اس ٹاپک پہ کروں. بہت کچھ کہہ چکا ہوں یار اسامہ، میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. بس اب میں کہوں گا نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے. ٹھیک. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو کل آپ خود دیکھیں گے. آپ نے کہا کہ آپ اب بھی سیاست کر رہے ہیں لیکن صرف حلقے تک کی. یہ وزارتیں وہ چھوڑ دیں، لوگوں سے سیاست نہیں کرتا میں. آپ دیکھیں تو صحیح آ کے مجھے، پھر آپ بتائیے گا کہ میں سیاست کرتا ہوں. سیاست کرتا ہوں تو میں یہاں پہ تھوڑی ہوتا، پھر تم بہت اوپر چلا گیا ہوتا، بہت نام ہوتا میرا. میں سیاست نہیں کرتا یار. جو کسی کا میرے سے سنور سکتا ہے سنوار دیتا ہوں، جو کسی سے کچھ بن سکتا ہے میں اس کا بنا دیتا ہوں، جو کسی کی مدد کر سکتا ہوں کر دیتا ہوں. سیاست میں ایسا ہوتا ہے. سیاست میں بڑی مشکل سیاست ہے. اقتدار کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. میری بڑی مشکل سیاست ہے یار. ہاں وہ ووٹ لینے کے لیے اس وقت تک بڑی مشکل سیاست ہے. اب آپ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر الیکشنز ہو جائیں یا نیکسٹ الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں کیا کرنا ہوگا انہوں نے کہا؟ مجھے مطمئن تو نہیں لگ رہا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، یا اگر آپ کہیں گے تو میں تو نہیں مانوں گا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہیں گے نہیں بڑا اچھا جا رہا ہے. بڑی صاف گوئی کے ساتھ ایک بات کروں،
میں نے سیاست بہت دیکھی ہے، بہت سیاسی ادوار دیکھے ہیں، بہت سیاسی لوگ دیکھے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. مجھے ایک شخص جس کا نام میاں نواز شریف، میاں محمد نواز شریف ہے نا، میں نے ان جیسا قسمت بندہ نہیں دیکھا سیاست میں. بڑے نصیب ہیں اس بندے کے. یہ بات میری نوٹ کیجیے گا کہ جس دن اگر سیاست دوبارہ سے پنجاب میں شروع ہوئی اور میاں صاحب اس میں ایکٹیو ہوئے تو آپ دیکھیے گا کہ پھر ایک عجیب سا ماحول بنے گا. اصل میں ان کی ایک سیاست جو ہے وہ بڑی سیاست بڑی صاف شفاف ہے. وہ گھومتی ہے تہذیب و تمیز کے درمیان، اخلاق کے درمیان. میں آج ہنس رہا تھا، وہ پیپلز پارٹی والے نے بیان دیا تھا جی کہ میاں صاحب نے بڑا متعصب قسم کا بیان دیا ہے جناب انہوں نے پنجاب کا. میں نے کہا یار مجھے اس کی عقل پہ رونا آتا ہے قسم سے. یہ تو حال ہے ہمارا. میاں صاحب نے جو بات کی تھی وہ بڑی زو معنی بات تھی. میرپور ہے، میرپور خاص جناب نہیں ہے، اور ٹھیک اس شخص کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرپور جو ہے بڑا سکون والا علاقہ ہے، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بات کی نا کہ وہاں پر کشمیر جو بڑا پرسکون علاقہ ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے. تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرپور خاص کی گلیاں دیکھو، میرپور خاص کے حالات دیکھو، اور تم کشمور کے حالات دیکھو، کشمور کے گلیاں دیکھو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ میاں صاحب نے کیا کہا. انٹیریئر سندھ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اب اس وقت میاں صاحب کی بھی سیاست کو آپ نے دیکھا، ان کا اقتدار بھی دیکھا، وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، شہباز شریف زیادہ عرصہ رہے، اب مریم نواز صاحبہ ہیں. تینوں کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ میاں صاحب کی سیاست جو تھی وہ بالکل مختلف سیاست تھی. وہ میں نے کہا نا آپ کو، احترام، اس عزت، سیاست میں مقام. اقتدار، یہ میں وہی عرض کر پرفارمنس. رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں. ان کا اقتدار ایسا تھا، اس وقت کی ڈائنمکس مختلف تھی، سوچ مختلف تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، تیزی بہت ہے، یہ انرجیٹک ہے. آپ اس کے دیکھیں جو پروجیکٹس ہیں. مریم نواز کے متعلق، میری تو بیٹیوں کی طرح نا، میں اس کے متعلق یہ کہا بڑے عرصہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی. میں حالانکہ جوتشی نہیں ہوں، نہ میں اسٹرالوجر ہوں. ایک دل میں بات ہوتی ہے، میں کہہ دیتا ہوں، یا تاریخ کو دیکھتے ہوئے، تجربے کو دیکھتے ہوئے آپ میں پریڈکٹ کہہ کرتے ہیں دیتا نا. ہوں. تو ہمارے میاں صاحب سے یہ کہا تھا، میاں صاحب کی موجود میں کہا تھا، اچھا، شہباز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان دونوں بھائیوں کی موجودگی میں یہ بات کی تھی کہ میں نے کہا یہ لڑکی بہت آگے جائے گی، ترقی کرے گی. ٹھیک. وہ باپ کی تصویر ہے نا اخلاق پیار میں، وہ ماں باپ دونوں کی ایک تصویر ہے جس میں ایک اور اسامہ، جی. وہ ایک نیچرل کراؤڈ پولر ہے. لوگ دیکھنے آتے ہیں اس کو، سننے آتے ہیں اس کو. آپ نے دیکھا نا بڑا لو پیس پہ بات کرتی ہے، بڑی لو پچ پہ بات کرتی ہے. وہ شور شرابہ نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا نہیں کہتا. اچھا، ابھی نون لیگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اب سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن بھی آ رہی ہے اقتدار میں. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. میں تو اپنے آپ میڈیا میں آئے فکر دن نہ ذکر کریں، کرتا میں ہوں. آپ کا جواب بالکل دوں گا. نام لے کر میں بات اس لیے نہیں کر رہا، آپ کے لیے نہ مشکل ہو جائے گا. آپ نے ملنا ہوتا ہے، ہم تو بات کر دیتے ہیں کہ آپ میری خود بات بھی کر وزیر رہے ہیں. ہیں، ان کے کسی کی بھتیجی وزیر ہے، کسی کی بھانجی، کسی کی بہن آ گئی، کسی کو ادھر ایڈجسٹ کر دیا، کسی کے بیٹے کو آگے کیا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کیوں نہیں خود اپنے بچوں کو اس طرح کرتے؟ آپ سے زیادہ تو اب کوئی قریب ہی نہیں، اب تو عزیز داری آپ کی شریف خاندان کے ساتھ. اب مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا بڑا بیٹا تھا لیکن آج کل بڑا ڈسپوائنٹ ہوا ہے. وہ 4 دفعہ نئی ٹکٹ دی اس کو. کیا حالات ہوں گے مجھے نہیں پتا، پارٹی بہتر جانتی ہے. تو بڑا ڈسپوائنٹ ہے، نہیں کر رہا. آپ نے بڑا اچھا سوال یہ کیا تھا. یہ بات میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. ہماری ایک میٹنگ تھی GHQ میں. اچھا. تب کے جناب وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ. ویسے تو جب کوئی ریٹائر ہو جاتا اس کے بعد ہمیں یاد آتا کہ اس نے یہ خرابیاں کی ہیں، یہ برائیاں کی ہیں. جی جی. وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا. اچھا. اور ان کے گھر میں میٹنگ تھی. اس نے بڑی باتیں کی، خدمت تنگ آ گیا. جب کنکلوڈ ہونے لگا تو سینٹ کے جو
چیئرمین سینٹ تو نہیں تھا, لیکن وہ جنرل قیوم آئی تھنک تو سینیٹر تھے, وہ اسٹیٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے سم اپ کیا کہ جی یہ بہت اچھا جناب, مزہ آ گیا جی. تھے وہ بھی نون لیگ کے جنرل عبدالقیوم صاحب؟ جی مجھے پتا ہے جی, بڑے اچھے ہیں. ویسے لوگوں کو بتا رہا ہوں دیکھنے کے جی لیے, ہاں پتا ہے یہ نہ مجھے. سمجھے کسی مخالف کی بات ہو. اچھا, وہ جب ختم کرنے لگے میں کہا ہولڈ آن سر, آئی ایم دی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس ان دا پارلیمنٹ, تو دس از مائی پروگریٹو کہ میں اس کو سم اپ کروں گا. اوہو, اب تو وزیر نہیں کوئی اس طرح کی بات کرتے. کیسا لگا آپ کو؟ ہاں, وہ سب بیٹھ کے پھر دوبارہ یہ میرا پروگریٹو ہے. میں نے کہا میں بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہا تھا جنرل صاحب, میرے بھی کوئی سوال ہے. آپ کا اور میرا انسٹیٹیوشن ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے. آپ کا انسٹیٹیوشن دن بدن طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا, میرے انسٹیٹیوشن کو دن بدن کمزور تک کر دیا گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس طرح کی اور بھی باتیں تھیں. پھر لنچ ٹیبل پہ آ گئے, معصوب پھر باز نہ آئے. میں جانتا ہوں ان کو, مجھے جانتے تھے, میں ان کو جانتا تھا. پھر انہوں نے یہی سوال کیا, میاں نواز شریف کا نام لیا. وہ جنرل صاحب جو تھے وہ ہاں ہاں کری جا رہے تھے, ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے سر, آپ ٹھیک کہہ رہے, آپ ٹھیک کہہ رہے. میں نے کہا یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ آپ کے سامنے غلط کہہ رہا ہے. یہ میاں صاحب کے سامنے جاتا ہے جس وقت وضو کر کے, یہ وضو کر کے ان کا نام لیتا ہے, یہ سامنے بیٹھا ہوا, یہ آپ کو غلط بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ ماروسی سیاست جان کیوں نہیں چھڑوا لیتے؟ میں جنرل صاحب پنجابی میں جنرل صاحب تہاڈا منڈا ہوئے تے تسی کہو جی جنرل بنے نہ چیف آف آرمی سٹاف بنے, تے رویل لشکر دا منڈا کیوں نہیں بن سکتا جی ایم این اے؟ میرے کی کنڈے لگے نے. تے میں کہ ماروسی سیاست تے وہی کرے گا نا جہاں کوئی دھی پتر ہوئے گا, تے جہاں دھی پتر ہی کوئی نہیں گا تو انہیں ماروسی سیاست کرنی کی ہے؟ وہ کس طرح کرے گا ماروسی سیاست؟ وہ سمجھ گیا, سمجھ جا نام لے رہے سا. اچھا ٹھیک ہے. میں کہ ایک گل. دوسری بات کہ میں اپنے بیٹے کو کھڑا کرتا ہوں, جو آپ مجھے کہہ رہے تھے, میں نے کہا مجھ سے سوال کر لیں. میں اپنے بیٹے کو کھڑا کرتا ہوں کسی الیکشن پہ, آپ ریجیکٹ کر دیں, آپ نہ ووٹ دیں اس کو, بس دیٹس اٹ. وہ تو ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے نا کہ موروثی سیاست کا چیز ہی بیٹا ہے. آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, اس کے بغیر ہی الیکشن میں تو چلے لوگ سلیکٹ کریں گے نا, لوگ الیکٹ کریں گے. یہاں تو الیکشن کے بغیر ہی مل رہی ہیں سیٹیں. کون سی؟ اگر جو وزارتیں بھی مل رہی ہیں. میری ایک گزارش سن لیں, جو ہیں آپ کی ریزرو سیٹس, اگر آپ اسی بات کر رہے ہیں, ریزرو سیٹس ہیں تو وہ تو پارٹی کا پروگریٹو ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. اگر کسی کی بچی بڑی ٹیلنٹ, اب مثال کے طور پہ خواجہ آصف صاحب کی بیٹی ہے, اب بیٹی نہیں بھانجی, شیزا فاطمہ, شیزا نہایت ٹیلنٹڈ ہے. کیا برائی ہے یار اس میں, کیا برائی ہے؟ میں نے تو ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کا سر ہلنا بند ہی نہیں ہوتا عمر کے اس حصے میں. اب وہ شوق چھوڑ دینا چاہیے نا, ان کو از خود چھوڑ دینا چاہیے یار. اب دیکھیں نا, میں مثال کے طور پہ, اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا یہ اگلا, اگر میں زندہ رہا تو میرا آخری الیکشن ہوگا. ایک بات اور آپ کو بتا دوں کیٹیگوریکلی, پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں. میرے اللہ نے مجھے 2 پوتے دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, دونوں ماشاءاللہ شادی شدہ. اچھا جی, وہ تو دونوں شادی شدہ ہیں, اور بلکہ بڑا پوتا جو ہے وہ باپ بھی ہے. اچھا گڈ, ہاں وہ باپ بھی ہے. اچھا, میں نے ان دونوں کو بٹھا کے, یعنی آپ پردادا بن چکے ہیں؟ جی میں پردادا ہوں. واہ. میں نے ان دونوں کو بٹھا کے یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا اگر مجھے دوست سمجھتے ہو, دادا سمجھتے ہو, بزرگ سمجھتے ہو اس گھر کا, تو میں تمہیں ایک مشورہ دے جا رہا ہوں, اپنی خواہش سے اظہار کر کے جا رہا ہوں کہ تم نے سیاست نہیں کرنی. ایسا کیا ہو گیا, اتنی بری کیوں ہوگی سیاست آپ کی نظر میں؟ ساری عمر خود کر کے اب کہہ رہے نہیں ہے نا, چھٹی. کیا میں نے پایا کیا ہے؟ جانے گوائیں, کاروبار تباہ کیے. میرے باپ کے پاس فاما صاحب
60 کی دہائی میں گاڑی تھی, بلکہ 60 بھی نہیں, 50 کی دہائی میں گاڑی تھی, کار. اور 60 کی دہائی میں ان کے پاس مرسڈیز تھی. آج جن کے پاس سائیکل تھی وہ مرسڈیز میں پھر رہے ہیں, اور جن کے پاس مرسڈیز تھی وہ چھوٹی موٹی جیپوں میں پھر رہے ہیں. آپ نے وہ والا پھر کام نہیں نا کیا جس سے وہ چیزیں بنتی ہیں. کیوں کروں, مجھے ضرورت کیا ہے, میرا مالک مجھے دیتا ہے. آپ مجھ سے سوال کریں کاروبار کیا کرتے ہیں, میں الگ سے کاروبار کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ جس طرح کی سیاست آپ نے کی ہے جی, جس میں آپ پیسہ نہیں بناتے, کیوں بناؤں, پیسہ نہیں بناتے, کیوں بناؤں؟ تو سر اب آپ کی طبیعت ہے نا, ورنہ تو لوگ اس لیے میرے پوتے آج بھی میں کھڑا ہوں نا, میں کھڑا ہوں, میرے پوتے ماشاء اللہ زندگی دے کھڑے رہتے ہیں. They don't sit. ڈر کے نہیں, یعنی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے, لوگوں کی خدمت کی, آپ کہتے ہیں نہ کریں. جو پیسہ بنانے آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں, وہ تو بنا رہے ہیں پیسے. نہیں بس یار, میں نے کہا نا کہ یہاں پہ ایک سیاپا یہی ہے نا کہ آپ ہار جاتے ہیں تو ہار کو تسلیم نہیں کرتے. میں ہارا ہوں نا. جس طرح کی آپ نے سیاست کی, اگر آپ وہ نہ کرتے اور کاروبار پہ توجہ دیتے, آپ کا خیال ہے کہ آپ زیادہ کاروبار آپ کا اچھا ہو جاتا, زیادہ میں کہتا ہوں کمال ہو جاتا ہے یار. اچھا, میں اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے باپ کی 3 4 5 فیکٹریاں تھیں. میں نے کیا کیا, مگر میجورٹی کا تو ہم یہ دیکھتے ہیں سیاست اب میں میرا بیٹا پیسہ پہلے سے زیادہ بنایا ہے. نہیں, زیادہ میجورٹی کا تو یہ ہے. اب میرا بہت کم لوگ ہوں گے آپ جیسے. میرا چھوٹا بیٹا جو کاروبار کرتا ہے اس کو میں نے سیاست سے منع کر دیا کہ تم نے سیاست نہیں کرنی. ماشاء اللہ ٹھیک ہے, وہ کاروبار کر رہا ہے اپنا, بڑے مزے میں کاروبار کر رہا ہے, دخل ہی نہیں دینے دیتا, ایک بات نہیں کسی کی سنتا, وہ اپنے کام میں لگا ہوا, وہ دونوں باپ بیٹا. اچھا, ابھی سیاست میں بہت زیادہ تلخی ہم دیکھ رہے ہیں, امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے. پھر آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی, انہوں نے کہا جی ہائیبرڈ نظام ہے. تو یہ کب تک رہنا ہائیبرڈ نظام؟ کیونکہ آپ نے جو بات کی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ, میں گزارش ہے جنرل قمر جاوید باجوہ والی جو آپ نے بات کی, تو مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ ایک ہی ہے. نہیں, بالکل نہیں. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, انتہائی احترام کرتا ہوں اس انسٹیٹیوشن کا, اور میں بلکہ ان کا اسپوکس مین کئی دفعہ بن جاتا ہوں. نہیں احترام اپنی جگہ, لیکن وہ یہ ہے کہ وہاں فوراً آپ نے وہاں پر بول دیا. نہیں, کیوں بولا؟ میاں صاحب سے بھی تو شاید یہ خطرہ ہے, بولا نواز شریف صاحب سے, کہ وہ بھی پتہ نہیں کس بولا کا کیوں. ڈیسیجن لے نہیں دیکھیں, میں نے میاں صاحب کی, جو کہ شہباز شریف صاحب سے خطرہ نہیں ہے. مجھ سے کسی نے بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو انہوں نے کوئی تلخ لہجے میں نہیں کہا, انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اور میرے ساتھ نہیں کی, تم لوگوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ ذرا غور سے اندازہ کیجئے کہ اس دور میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے تو آپ نے IMF چھوڑ دیا, اور اگر آپ اس کو ڈسکنٹینیو نہ کرتے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر حالات ہو جاتے. کیوں نہیں بن جاتے؟ بھائی بھی تو ہے نا وزیر اعظم, جی ان کے پاس بھی MNA کی سیٹ ہے, میاں نواز شریف صاحب کے پاس, بن جائے پرائم منسٹر. بڑا فرق پڑتا ہے یار, نہیں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے اس وقت جب یہ ہوا تو انہوں نے شاہد خان عباسی کو تو بنوا دیا تھا نا. اب چونکہ نامینیٹ کر دیا میاں شہباز شریف صاحب کو تو بیک فٹ پہ چلے گئے خود, کہ شاید ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. نہیں ہوا. نہیں, یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے, کئی چیزیں ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جیسے دو ایپیسوڈ جو ہوئے ہیں, ایک جنگ کا انڈیا پاکستان کی, اور دوسرا یہ ایران اور امریکہ کا, الٹیمیٹلی کریڈٹ تو گورنمنٹ کو جائے گا نا. ادھر تو سر 100/100 سکسیسفل ہے, شکر اللہ کا, اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن وہی بات جو عام آدمی کی آپ بات کرتے ہیں, عوامی بجٹ عوام کا, ہو سکتا ہے وہاں پر میرا خیال 4.5 سال میں نہیں اس طرح سے ڈلیور ہو سکا. نہیں, آپ نے کہا شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیو ہیں, جاتے آتے ہیں, میٹنگز, ہر چیز ہے, مگر اس کا رزلٹ نہیں نظر آ رہا. آپ کو دیکھنا پڑے گا نا آپ کے حالات کیا ہے. کبھی آپ کچھ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, کبھی آپ کسی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, کبھی آپ کس. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جو پیسہ دیتا ہے نا غازی صاحب, جی وہ توقع کرتا ہے کہ ایک تو پیسہ اس کا سیکیور ہو, دوسرا پھر وہ اپنی ٹرمز کنڈیشن جو ہے نا آپ کے اوپر مسلط کرتا ہے. تو جب تک آپ IMF سے باہر نہیں نکلیں گے شاید آپ گرو نہ کر سکیں, کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ان کو پکڑا دیتے ہیں. ٹھیک. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی طرح آپ کو لگتا ہے فیوچر میں بھی اکٹھے ہی رہیں گے؟ یعنی جتنا تعاون چل رہا ہے, صدر زرداری صاحب ہیں, نیچے نون لیگ پرائم منسٹرشپ. نیچرل الائنس نہیں ہے یہ, دونوں کی سوچ بہت مختلف ہے, بہت مختلف ہے. اچھا.
بٹ اٹس ناٹ اے نیچرل الائنس. بس یہ کہہ لیجیے کبھی ضرورت کی بات ہے بس. کس وقت آپ ضرورت کے لیے کر جاتے ہیں نا, کمپرومائز کر جاتے ہیں بس. اور پیپلز پارٹی کو میں نے جو فیل کیا پیچھے جب ان کی کولیشن تھی, وہ تب بھی اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بینیفٹ لیتے رہیں. بس جہاں بند کریں گے وہیں پہ وہ پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. موجودہ حکومت کو 1 سے 10 میں کتنے نمبر دیں گے؟ موجودہ حکومت کو, شہباز شریف صاحب کو, ان کی گورنمنٹ ہے نا وفاق میں, 1 to 10 کتنے نمبر دیں گے؟ 1 سب سے کم ہے, 10 ہائیسٹ ہے. لیکن میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, یہ نمبر گیم تو مجھے آتی نہیں ہے. اچھا, میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ محنت کر رہا ہے, اللہ کرے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کو گزارش کروں, اس سے سارا کام پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا. جو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے نا, اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. فرض کیجیے میں پہچانا جاتا ہوں نون لیگ کا نمائندگی سے, اگر میں عام لوگوں کے لیے اپنا داخلہ بند کر دوں, ان کے ٹیلی فون اٹینڈ نہ کروں, ان کے باتیں نہ سنوں, تو الٹیمیٹلی وہ برائی جائے گی کہاں پہ؟ برائی تو کہیں جائے گی نا. مثال کے طور پہ میں کسی وفاقی وزیر کو فون کرتا ہوں, وہ میرا فون اٹینڈ نہیں کرتا. جو میرا فون اٹینڈ نہیں کرتا, وہ عام بندے کا فون کیا اٹینڈ کرتا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ سمجھ گئے کہ بات کہ نہیں سمجھے آپ؟ کافی سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائے کہ ابھی جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, تحریک انصاف زیر تاب نظر آ رہی ہے, نون لیگ پر بھی یہ دور رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی رہا ہے, ہر جماعت پر آتا ہے. ابھی آپ کیا مشورہ دیں, کیسے تلخیاں کم ہو سکتی ہیں؟ کیسے, ظاہر ہے ان کا بھی ووٹر ہے, سپورٹر ہے, ایک جماعت تو ہے. بڑا مختلف سے ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی سوچ ہے, انہیں سمجھ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے, اس قسم کے کٹر حالات سے کیسے نکلنا ہے, کہاں آپ نے کیا کرنا ہے, کون سا قدم آپ نے کس وقت اٹھانا ہے. معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں یہ سوچ ہے ہی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی قیادت جو ہے وہ بالکل نان پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. سیاست میں یوں نہیں ہوتا. سیاست میں آدمی اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے. سیاست میں تکبر یا انا یا ضد نہیں چلتی. کئی دفعہ آپ کو نیل ڈاؤن ہونا پڑتا ہے, لیکن آپ نے اپنی سیاست کو اس نچ پہ لے آئے ہیں کہ اب آپ کے پاس واپسی کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ نے خود کیا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا. مجھے یاد ہے اسامہ صاحب, میں ایک پروگرام بیٹھا ہوا تھا, بڑا رینونڈ وہ اینکر ہے, تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا بھی ایک لیڈر ہے, سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے, بڑا لیڈر ہے. تو بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس سے یہ کہا تھا, میں نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں کہ اتنا بوجھ ڈالو جتنا بوجھ تم نے کل اٹھانا ہے. تو اس نے اینکر سے کہا دیکھیں جی یہ تڑی لگا رہے ہیں. میں کہا میں تڑی نہیں لگا رہا, میں تم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ تمہاری چیخوں کی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس تک آئے گی. ویسا ہی ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور یہ بات میں نے موصوف کو کہی تھی پارلیمنٹ میں. میں نے کہا تم نے جو میرے ساتھ کیا نا, مجھے لگتا ہے کہ تم جیل میں ہوگے اور انشاءاللہ میں باہر ہوں گا. کیا آپ نئے صوبوں کے حامی ہیں؟ آخر میں بس چند اور چھوٹے سوال. نئے صوبوں کی اب دوبارہ بات ہو رہی ہے, نئے صوبے بننے چاہیے, پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں چاہتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 18th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, بڑا پریشر ہے اس کے لیے کہ ریورس کیا جائے. اسامہ اگر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ضرور کرنا چاہیے, ایک بات. دوسری بات, صوبہ بنانا کہہ دینے سے صوبہ تو نہیں بنتا نا. آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس صوبے میں ذرائع آمدن کیا ہے, کیا وہ فائنینشیل جتنی ان کی ہے جو آئے گی اس کے اوپر, وہ اس کو اس قابل ہے صوبہ جو بنانا چاہتے ہیں, جس کی باؤنڈری وہ اس کو اٹھا سکتی ہے اس معاملے کو. تو ضرور کریں, ضرور کرنا چاہیے آپ کو. مطلب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی رسپانسبلٹی کم ہو جائے گی تھوڑا سا, لیکن بہت چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ کو اس کے لیے. بلدیاتی پراپر ہمارے الیکشنز کوئی بھی کیوں نہیں چاہتا؟ آپ کے والد صاحب کی سیاست کا آغاز وہاں سے ہوا. آپ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں سیاست میں وہ نہیں, اب کیا حاصل ہوا, آپ اپنے نیکسٹ جنریشن کو بھی آنے دے رہے, کم از کم آپ کی خواہش ہے کہ وہ نہ آئے, لیکن کوئی ڈائریکٹ تو آ ہی نہیں سکتا. تو کیوں نہیں کوئی بھی جماعت پاکستان کی بڑی جماعت وہ پراپر بلدیاتی الیکشنز کی طرف جاتی کہ نیچے سے گراس روٹ سے کوئی کونسلر بن سکے, ورنہ ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں آ سکتا.
میں نے میرا خیال میں شاید بات کی نہیں. ہم لوگ اپنے اختیارات کو شیئر کر ہی نہیں سکتے, ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو جب آپ بانٹتے ہو نا تو آپ کی ایک طاقت بن جاتی ہے, گروتھ ہوتی ہے. بڑی طاقت بڑی انڈسٹری میں بھی یہ دیکھا ہے, مارکیٹس یار میں میں ڈرتا ہوں نا, بڑی بڑی کمپنیاں دیکھیں دنیا کی, میں وہ ڈرتا نیچے ہوں ڈیلیگیٹ کرتی ہیں او پاور. بابا میں ڈرتا ہوں. اسامہ کو میں نے اگر پاور دے دی, اسامہ کا میں نے کینڈیڈیٹ بن جائے گا. اچھا, یہ خوف ایک اندر رہتا ہے کہ اور کیا ہو نیچے سے سکتا کوئی ہے, لیڈر نہ نکل آئے. اور کیا ہو سکتا ہے یار. حالانکہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس سے جب آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو, تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وہ جو نمائندہ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہ آپ کی ایک ٹیم بن جاتی ہے. اب ایک کونسلر ہے, فرض کیجیے کونسلر ہے, وہ کیسے ایک دم سے وہ ایم این اے کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے؟ تو نہیں بن سکتا نا. تو آپ اس کو اسٹرینتھن کریں تاکہ آپ کا نمائندہ ہو, آپ کے لیے لوگوں کو بینیفیشری ثابت ہو اور آپ کے لیے نیک نامی لائے. لوگ جب آپ سے ملتے ہیں, کیا ان کے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں؟ کن کو؟ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا بس اب اتنی سیاست ہی ہے کہ کسی کا کام کر سکوں تو کر دیتا ہوں. زیادہ تر لوگ کیا شکایت لے کر, کیا مسئلہ لے کر آپ کے پاس مختلف ہیں یار. وہ میں مطلب پھر ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا, بہت بے انتہا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اتنے گر گئے ہوئے ہیں. میں ویسے آپ کا یہ سوال کا جواب تو نہیں ہے, گر گئے ہوئے ہیں کہ کئی دفعہ ایک بوڑھا باپ آتا ہے کہ جی میرے بیٹے ہیں 6 اور میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور لوگ پھر مجھے پتہ کیا, شکر ہے آپ نے نہیں کہا, وہ اینکر کئی دفعہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کا جو جنرل پرسیپشن ہے وہ یہ کہ آپ بوڑھے غصے والے ہیں. اچھا یار میں کیا کروں, اگر ایک بوڑھا باپ آ کے یہ کہے کہ جی میرے بچے میرا خیال نہیں کرتے, میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ چپ رہو, بے حس ہو جاؤں. اوبیسلی غصہ کروں گا. ایک ماں ہے, بوڑھی ماں آ جاتی ہے میرے دروازے پہ کہ میرا بچہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ بچہ جو ہے میرا مجھے پوچھتا نہیں ہے, میرے لیے کھانا نہیں ہے, میرے لیے یہ نہیں ہے. کیا کروں؟ آپ ان کے بچوں کو بلاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ غصہ ہی کروں گا نا. پھر آپ جیسے شخص ظاہر علاقے میں سب جانتے ہیں, تو وہ کچھ سمجھ جاتے ہیں, عقل کچھ آ جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھیں گے, مجھے سمجھانے کا طریقہ آتا ہے. بوڑھا ہو گیا ہوں میں, بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں, لیکن لوگوں کی لڑنا میں جانتا ہوں. پھر وہ آ کے آپ کہتے ہیں شیخ صاحب بڑی مہربانی تھوڑی, اچھا جی ہن بچے ہن نہیں مینوں تنگ کر دے, آ کے پھر کہتے ہیں آپ کو؟ وہ کہہ کے جاندے نے. اچھا, تو پھر انہوں نے یہ کہنا کہ یہ یاد رکھنا تسی 6ویں باہر ہو گے تو پیو تہاڈا گھر وچ ہوئے گا. لاسٹ کوشچن, واٹ از دس اباؤٹ پنجابی کلچر جو تمہیں اتنا چنگا لگتا ہے کہ جی دھوتی بھی پانی ہے, یار سلار بھی رہ جائیں, چپل پا کے رکھنی ہے, بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے. پھر پنجابی میں آپ ذرا بات کبھی تلخ بھی کر جاتے ہیں اس سٹائل میں. چنگا لگتا ہے یار, میں کسی کو لے کر ہی کھانا. نہیں میں کمپلیکس نہیں گا. میرے والد پاندے سن تو میں کس طرح پیڑا کہہ سکنا. نہیں قطر نہیں, لیکن فرق ہے ایز پنجابی سر اسی نہیں تھوڑے فرق ڈیفینسو کتنا ہیں. اگر تسی پورے پاکستان وچ جاؤ, تسی دیکھو تے یہ حسن ہے پاکستان دا کہ ہر کوئی اپنے کلچر نوں نہ صرف پروموٹ کرتا ہے, زبان بھی بولتا ہے اور وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. ساڈے پنجاب میں تھوڑی جی ہے, ایک تو اسی انکلوسو بہت زیادہ ہوں, بڑی اچھی گل ہے کہ ہر کوئی آئے, ٹھیک ہے اسی اڈاپٹ بھی پورا کر لینے ہیں, بٹ فار پنجابی ناٹ اونلی ایز اے لینگویج, صرف ہے نہیں کہ زبان واسطے, اوور آل اسی تھوڑا جہا ڈیفینسو ہونے ہیں. یار بات یہ ہے اسامہ, آپ میرے آفس میں آ جاؤ, کوئی بندہ اگر میرے ساتھ, جب میں ایم این اے بھی تھا تو جب میرے ساتھ اردو بولتا تھا نا تو میں کہا یار میں نے کیوں تو امپریس کرنا پیا, تو پنجابی بول, تینوں اردو میرے انگے بولنی نہیں آتی, تو ایویں اوکھا ہونا میں. ٹھیک ہے, تو پنجابی بول, پنجابی میں سمجھنا یار. جے تو کراچی تو آیا تو پھر تو چل تیری مجبوری ہے, تو جے ایتھے جمے پلے ہیں تو پنجابی بڑی مزہ آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. کوئی بالکل بالکل. اچھا مذاق کرنا بڑا مزہ آتا ہے. پنجابی مذاق کرو جہاں ماحول کہندے ہو تسی, بڑا مزہ آتا ہے. اس ویلے پوری دنیا سر ہر اسپیکٹ ہے, مگر ایک اسپیکٹ دیکھو جننے بھی سانگز نے بڑے بڑے ہوں مشہور گانے, انہیں پنجابی جدوں تڑکا نہ لاؤ ہٹ ہی نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے کہ سٹل وہ ایک پبلک ایک موسیقی ہے اس زبان جی لوگوں کے دل میں جا کے بجتی ہے. اور
ہر جگہ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ घर पहनता था मैं लाचा जी जी मैंने ये किया कि मैं वो पहन के बाहर आ गया बस मैंने परवाही नहीं की हालांकि मेरी बीवी बहुत नापसंद करती है अच्छा ओहो वो उसके पास में हो तो मुझे बमा लाचे धोती के मुझे आग लगा दे صرف روٹس کی وجہ کہ زمین سے ایک تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ پنجاب اچھا لگتا تھا والد صاحب بھی پنجابی تھے مجھے اچھا لگتا ہے یار اچھا لگتا ہے اب میں نے ذرا باہر پہننا بند کر دیا تو ابھی بھی میں وہاں اپنے آفس میں وہی پہن کے پھرتا ہوں چلیں سر کس دن پھر پنجابی میں ساری گفتگو رکھیں گے صرف پنجاب کے لیے. شیخ رحیل اصغر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ سر. آپ تشریف لائے, بڑی عنایت. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.